السلام علیکم دوستو، آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں اسحاق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں علم و روشنی۔ ہم نے گزشتہ قسط میں آپ کو بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور ایوب خان نے صدر کے عہدے سے کیوں استعفیٰ دیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ سقوط ڈھاکہ کا ذمہ دار کون، جنرل یحییٰ خان، شیخ مجیب الرحمان یا پھر ذوالفقار علی بھٹو۔ جنرل یحییٰ خان نے اقتدار سنبھالنے کے بعد الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا۔ عام انتخابات یعنی 7 دسمبر کو قومی اسمبلی کے انتخابات اور 17 دسمبر کو صوبائی اسمبلی کے انتخابات جنرل یحییٰ خان کے گلے کی چھچندر بن گئے۔ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ مشرقی پاکستان میں مقبول ترین جماعت رہی، جس میں انہوں نے 162 میں سے 160 نشستیں حاصل کیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی مغربی پاکستان میں معمولی اکثریت کے ساتھ جیتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب سے قومی اسمبلی کی 82 میں سے 62 نشستیں حاصل کیں، سندھ کی 27 میں سے 18 نشستیں حاصل کیں اور سرحد کی 25 میں سے 1 نشست حاصل کی، جو کل ملا کے 81 نشستیں بنتی ہیں، جس کا مطلب یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی 1970 کے عام انتخابات میں دوسرے نمبر کی جماعت رہی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یحییٰ خان سودے بازی کی بجائے قومی اسمبلی کا اجلاس بلاتے اور ذوالفقار علی بھٹو پر فیصلہ چھوڑ دیتے، اور بھٹو کو یہ چاہیے تھا کہ ساتھ میں مجیب الرحمان کے مسئلے کا حل نکالتے، مگر یحییٰ خان کو دوبارہ صدر بننے کی لالچ تھی اور وہ دونوں بندوں سے یہی چاہتے تھے کہ وہ صدارت کے منصب پر قائم رہیں۔ اسٹینلے ویلفرڈ یحییٰ خان کی ہوس کے بارے میں لکھتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں، بھٹو نے یحییٰ کو صدر کے طور پر برقرار رکھنے سے انکار کر دیا۔ بے وقوف یحییٰ کا خیال تھا کہ انہیں بھٹو کے ساتھ چلنے میں کوئی دقت نہ ہوگی، کیونکہ آخر وہ ایک ساتھ شکار کرنے اور مے نوشی کرنے والے دوست تھے۔ یحییٰ کو توقع تھی کہ وہ نئے آئین کے تحت کم از کم 2 مرتبہ صدر رہیں گے، مگر جب بھٹو نے پس و پیش سے کام لیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ بات قابل قبول نہ ہوگی، تو وہ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ وہ پہلی بار متعین مدت کے لیے صدر رہیں گے اور پھر دوسری مدت کے لیے الیکشن لڑ لیں گے۔ اس پر بھی زلفی نے محتاط انداز میں کہا کہ ایک مدت کے لیے بھی پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی سے اجازت لینا پڑے گی۔ ایک ہفتے بعد زلفی نے پیرزادہ جنرل SGM پیرزادہ یحییٰ خان کے پرنسپل اسٹاف افسر کو لکھا کہ سینٹرل کمیٹی نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد مجھے حکومت کی توجہ کئی نئے مسائل کی طرف مبذول کروانے کو کہا ہے۔ لوگ اس حکومت پر اعتماد کھو چکے ہوں، جو تضادات میں گھری ہے، غیر ملکی طاقتوں کے احکامات پر چل رہی ہے اور عوام کی نمائندگی نہیں۔ اقتدار کے فیصلے میں تاخیر ہونے کی وجہ سے مشرقی پاکستان کی صورتحال بگڑتی جا رہی تھی اور شیخ مجیب الرحمان کے مطالبات میں بھی شدت اور سختی آ رہی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی کتاب دی گریٹ ٹریجڈی میں لکھتے ہیں، جب ہم نے مغربی پاکستان میں بات چیت کا عمل طے کر دیا تھا اور ہم فیصلے کے حق میں تیار تھے، تو میں نے راولپنڈی جا کر صدر یحییٰ خان سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں، لیکن یحییٰ خان نے جان بوجھ کر قومی اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ میں بلایا، جس پہ ذوالفقار علی بھٹو نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے نشتر پارک کراچی میں اپنا ایک بیان دیا جس میں کہا کہ مشرقی پاکستان میں اکثریت عوامی لیگ کی ہے اور مغربی پاکستان میں اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، جس پر ایک سرخی جمائی گئی اور روزنامہ آزاد کے ایڈیٹر عباس اطہر نے یہ سرخی جمائی اور انہوں نے لکھا کہ ادھر تم ادھر ہم، جس پر ذوالفقار علی بھٹو کو غصہ بھی آیا اور انہوں نے اپنے بیان کی تردید بھی کی، اور اگلے دن روزنامہ آزاد نے دوبارہ سے سرخی جمائی کہ نہ میں نہ تم، ہم دونوں اور ایک پاکستان۔ صدر یحییٰ خان نے پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا اور نئے اجلاس کی کوئی تاریخ تک بتانا گوارا نہ کی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے یحییٰ خان کو دھمکایا اجلاس ملتوی کرنے پر۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو دھمکا سکتے ہوتے تو ضیاء الحق کو بھی دھمکا لیتے اپنی پھانسی کا فیصلہ ہٹانے پر۔ محمد اصغر خان اپنی کتاب تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا میں لکھتے ہیں مجیب الرحمان سے مذاکرات کے دوران ماشاء اللہ حکام کی غیر سنجیدگی، یحییٰ خان نے ڈھاکہ پہنچنے پر گورنر سے کہا کہ شیخ مجیب الرحمان کو ایوان صدر طلب کیا جائے، چنانچہ مجیب الرحمان کو بلا لیا گیا۔ گورنر ایڈمرل احسن ملاقات کے وقت سے ذرا پہلے ایوان صدر پہنچے۔
یحییٰ خان نے گورنر سے پوچھا کہ کیا تم 6 نکات سے اچھی طرح واقف ہو؟ احسن نے جواب دیا کہ مجھے ان نکات کا بہت حد تک علم ہے۔ یحییٰ نے پھر کہا تمہارے پاس ان نکات کی چھپی ہوئی کاپی ہے؟ اس پر گورنر نے جواب دیا میں ساتھ تو نہیں لایا لیکن گورنر ہاؤس سے منگوائی جا سکتی ہے۔ مجیب الرحمان کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ یحییٰ خان نے کہا وہاں سے منگوانے کی ضرورت نہیں، ہم اس کے بغیر ہی کام چلا لیں گے۔ یہ ساری باتیں ایڈمرل محمد اصغر خان نے اپنی کتاب میں لکھیں۔ فیصلے میں تاخیر ہونے کی وجہ سے مشرقی پاکستان کے حالات اور بگڑتے جا رہے تھے۔ جنرل احسن کو ہٹا دیا گیا اور ادھر جنرل ٹکا خان کو لگا دیا گیا۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ ادھر کے چیف جسٹس نے جنرل ٹکا خان کا حلف لینے سے انکار کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی کتاب دی گریٹ ٹریجڈی میں لکھتے ہیں تم مغربی پاکستان کے وزیر اعظم بن جاؤ۔ مجیب کی بھٹو کو پیشکش۔ جیسے ہی ہم باہر جانے کے لیے ملٹری سیکرٹری کے کمرے میں داخل ہوئے، شیخ مجیب الرحمان نے جنرل عمر، جنرل اسحاق، صدر کے ملٹری سیکرٹری اور صدر کے نیول اے ڈی سی جو کہ اس وقت کمرے میں بیٹھے تھے انہیں کمرے سے چلے جانے کو کہا۔ مجیب الرحمان کے مزاج میں یہ فوری تبدیلی میرے لیے خاصی حیران کن تھی۔ اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر پاس بٹھا لیا اور کہنے لگے صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے اور وہ اس پر قابو پانے کے لیے میری مدد کے خواہاں ہیں۔ اس خیال کے پیش نظر کہ کمرے میں جاسوسی کے آلات نصب نہ ہوں، ہم کمرے سے نکل کر عقبی لان میں چلے گئے۔ انہوں نے رائے دی کہ میں مغربی پاکستان کا وزیر اعظم بن جاؤں جبکہ وہ مشرقی پاکستان کو سنبھال لیں۔ انہوں نے مجھے فوج سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا اور کہا ان پر کبھی بھروسہ نہ کرو، اگر فوج پہلے تمہیں تباہ کرتی ہے تو بعد میں مجھے بھی نیست و نابود کر دے گی۔ میں نے جواب دیا کہ تاریخ کے ہاتھوں برباد ہونے سے بہتر ہے کہ میں فوج کے ہاتھوں برباد ہو جاؤں۔ یہ ساری باتیں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب دی گریٹ ٹریجڈی میں لکھیں۔ 23 مارچ کو یوم پاکستان والے دن بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرا دیا گیا اور یحییٰ خان بھٹو کو بتائے بغیر کراچی روانہ ہو گئے اور آپریشن سرچ لائٹ کا حکم دے دیا اور فوجی کارروائی کر دی گئی، جس کے بارے میں میجر جنرل ابوبکر عثمان مٹھا اپنی کتاب بمبئی سے GHQ تک میں لکھتے ہیں آپریشن سرچ لائٹ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا۔ جنرل مٹھا کا انکشاف 23 مارچ 1971 کو چیف آف سٹاف کے اسسٹنٹ ملٹری سیکرٹری نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں فوراً ڈھاکہ پہنچوں۔ میں 24 مارچ 1971 کو ڈھاکہ پہنچا اور ایئرپورٹ سے سیدھا جنرل ٹکا کے گھر پہنچایا گیا جہاں جنرل حمید بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ حمید اور ٹکا ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چائے پیتے ہوئے حمید نے بتایا کہ ٹکا کی مدد کو بھیجا گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹکا مشرقی پاکستان کی جغرافی سے زیادہ واقف نہیں اور 25 مارچ ڈی ڈے مقرر کیا گیا۔ میں نے حمید اور ٹکا کو کہا کہ مجھے باقاعدہ طور پر اس کے تحریری احکامات دیے جائیں اور اس کے لیے باقاعدہ میرا ایک عہدہ ہونا چاہیے جس کے بغیر میرے احکامات غیر مؤثر رہیں گے۔ فیصلہ کیا گیا کہ میرا عہدہ ڈپٹی کور کمانڈر اور انچارج آف آپریشن ہوگا۔ یہ ساری باتیں ابوبکر عثمان مٹھا نے اپنی کتاب بمبئی سے GHQ تک میں بتائیں۔ اور پھر جنرل عبداللہ خان نیازی کے شرمناک سرنڈر نے پوری قوم کا جذبہ اور وقار مٹی میں ملا دیا۔ یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو اس لیے بتائی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تاریخ کا پتہ چل سکے اور سقوط ڈھاکہ کا ذمہ دار کون ہے یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ، والسلام۔